شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي وجسدي وروحي إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात के लिए ख़ास है जो हम सब का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक व मुश्किल कुशा भी है। हम सब की इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ़ा व नुकसान, ज़िंदगी और मौत फ़कत अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हाथ में है। वो अता कर दे कोई रोक नहीं सकता, वो रोक ले कोई अता नहीं कर सकता है। दरूद व सलाम इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। सामीन मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, पिछले खुतबे में
جمعۃ المبارک کے آداب کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی۔ آج کے خطبے میں اللہ کے گھر کے چند آداب یعنی مسجد کے چند آداب آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کے آداب کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے، لیکن مسجد کے آداب کا تعلق جب بھی آپ مسجد کے اندر آئیں ہر ٹائم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ جس گھر کے اندر تشریف فرما ہے یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے گھر ہوا کرتے ہیں، کسی کی نسبت کسی کی طرف، کسی کی نسبت کسی کی طرف۔ فلاں گھر صدر پاکستان کا ہے، فلاں گھر پرائم منسٹر کا ہے، فلاں گھر دنیا کے امیر آدمی کا ہے، فلاں گھر غریب کا ہے، فلاں فلاں کا ہے۔ لیکن مسجد وہ گھر ہے جس کی نسبت آسمان و زمین کے رب کی طرف ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ کے گھروں کی تعمیر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنا اللہ کے بندوں کا کام ہوا کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر آسمان و زمین کے رب نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتی ہے۔ میں اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے۔ دنیا کے گھروں میں جب ہم جایا کرتے ہیں جتنا عالی شان گھر ہوتا ہے، جتنی اس کی نسبت شاندار ہوا کرتی ہے، اتنے ہی اس کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ میں اور آپ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں، کوئی ادب پوچھنا چاہتا ہے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوا کرتے، زاروں کتار رونا شروع کر دیا کرتے۔ لوگ پوچھا کرتے علی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، یہ آنسو کی جھڑیاں کیوں لگ گئی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جس گھر کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں یہ آسمان و زمین کے رب کا گھر ہے، علی اس بات سے ڈر رہا ہے کہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو جائے۔ بھائیو، میں اور آپ مسجدوں میں آیا کرتے ہیں، یقین جانیے آج مسجدیں بھی چودراہٹ کی جگہ بن چکی ہیں۔ باہر ہماری کوئی سنے نہ سنے، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اپنی چودراہٹ، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تمہاری چند سانسیں ہیں وہ بھی ادھار پر ہیں، اس سے زیادہ میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنے والے آئے، اس دنیا میں کبھی سکندر اعظم ہوا کرتا، بڑے بڑے دنیا پر بادشاہ آئے، فرعون، حامان، شداد، قارون آئے، جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعتیں ہوا کرتی تھی۔ بڑے جملے بولنے والے آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ بڑا جملہ بولنے سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا انجام بھی چند دن کے بعد متکبرانہ جملوں کے ساتھ اللہ کے ناراض بندوں کے اندر ہونے والا ہے۔ مسجد میں آیا کریں، چودراہٹ کو باہر رکھ دیا جائے۔ یہ وہ گھر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ انسان جب آئے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہاں پر آ کر شناخت مٹتی ہے۔ یہاں پر غریب کا بیٹا مسلح پر کھڑا ہو جائے، امیر کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو جائے، یہاں پر چودراہٹ نہیں چلا کرتی ہے۔ مسجد کے آداب میں پہلا حق، ہم جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں محلے کا چودھری ہوں، علاقے کا ایم پی اور ایم این اے ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نہ میرا
نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا، نہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں چلے گی تو آج سے چلے گی۔ آئندہ سے ہم جب بھی اللہ کے گھروں میں داخل ہوئیں ہماری آوازیں پست ہو جانی چاہیے۔ کوئی جا کر پوچھے کہ صحابہ کرام مسجد کا ادب کیسے کیا کرتے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دو لوگ مسجد کے اندر شور کر رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں شور کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے، صرف ہماری مسجد نہیں ہر مسجد میں اونچا بولے، بلکہ اونچا بولنے والے کو چپ کرائے، بھائی یار تم زیادہ شور نہ کرو، تمہیں زیادہ آداب کا پتہ ہے۔ ایک آدمی اونچا بول رہا ہے، دوسرا اسے چپ کرا رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم یہاں پر بھائیوں کہہ کہہ کے تھک جائیں، کئی مسجدوں میں لکھا ہے موبائل کو بند کر دیا جائے، ایسی ٹونز، مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے گھر کے اندر آ رہا ہوں، میرا موبائل سائلنٹ ہو جانا چاہیے، میں مسجد میں آؤں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونگ لگے ہیں، انڈین گانے لگے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے کلمات لگے ہیں، مسجد کے اندر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دو آدمی شور کر رہے ہیں، ان کا تعلق طائف کے ساتھ ہے، کہنے لگے اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں نے تمہیں کوڑوں کی سزا دینی تھی۔ عمر ابن خطاب مسجد کا یہ ادب کروایا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے اندر آواز بلند نہیں ہوگی، یہ تعزیراتی سزا ہے کہ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگا کر اللہ کے گھر سے باہر نکال۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اپنا حال دیکھیں، کئی سالوں سے نمازی ہیں، بلکہ ایسا ہوگا چلو آؤ مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر گپ شپ کرتے ہیں، کئی مسجد کے اندر شرارتیں اور شوبدہ بازیاں، ہنسانے کی باتیں۔ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا آپ کا حجرہ مبارک، اس کی ایک کھڑکی مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، دیکھا لوگ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کر رہے ہیں، روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آواز کو پست کرو تاکہ دوسرے لوگ جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے ان کی عبادت کے اندر خلل پیدا نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت ایسے انداز میں کہ ایک نماز پڑھنے والے کے قریب آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، لہٰذا قرآن کی تلاوت یہ ادب رکھتی ہے کہ اگر کوئی پاس نماز پڑھ رہا ہے ہم نے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، پہلی بات کہ جب ہم مسجد میں آئیں ان مسجدوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، آوازیں پست ہونی چاہیے، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، مسجد سے محبت، مسجد کا پیار، مسجد کے ادب کا خیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم دیکھو کسی آدمی کو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کبھی مسجد سے جا رہا ہے، کبھی مسجد میں آ رہا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کبھی مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کبھی نماز میں مشغول ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تم گواہی دے دیا کرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ مسجد کے ساتھ تعلق ایمان کی گواہی ہوا کرتا ہے، لیکن اگر میری شناخت یہ بن جائے کہ قاری صاحب مسجد میں شور بہت مچاتے ہیں، قاری صاحب مسجد میں آتے ہیں افراتفری پھیلاتے ہیں، حضرات گرامی یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسجد کو بگاڑنے کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کیا اس شخص سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ اس پوری روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہوا کرتا ہے جو اللہ کے گھروں میں آ کر افراتفری پھیلایا کرتا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ان گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ جس نے بنائی ہے وہ بھی عاجزی کرے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام دیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ عمل تو نے کروایا ہے قبول فرما، میں کوئی چودھری نہیں ہوں۔ نماز پڑھنے والا یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے،
یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر میں نے عاجزی اور انکساری سے جانا ہے۔ اور بھائیوں آج مسجدوں کے اندر گالی گلوچ تک ہو جاتا ہے، ڈنڈے اور سوٹے چل جایا کرتے ہیں، اور یہ کسی اور مسجدوں کی بات نہیں، یہ ہماری مسجدیں ہوا کرتی ہیں۔ آئندہ سے ہم اپنا رویہ چینج کریں گے۔ ہماری یہ مسجد ایک محبت کا گہوارہ ہونی چاہیے، ہم جب یہاں پر آئیں محبتیں بانٹنے والے ہونے چاہیے، ہم یہاں پر آ کر عاجزی کے جملے بولنے والے ہونے چاہیے، ورنہ اللہ کا قرآن یہ وعید سنا رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر فساد پھیلایا ہے۔ مسجد کیسی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس دنیا کے اندر شہروں میں سب سے زیادہ پیاری جگہ، محبوب جگہ، بہترین جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں مسجد ہوا کرتی ہے۔ بھائیو مسجد اللہ کو بڑی محبوب ہے، جو ہمارے رب کو محبوب جگہ ہو۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں اپنے پیاروں سے کہ بھائی کہاں سیر کرنے جائیں، کون سی جگہ آپ کو پسند ہے، کہاں پر ٹور کے لیے جائیں؟ جو جگہ رب کو پسند ہو، جہاں فرشتوں کا نزول ہو، فرشتوں کی محفلیں لگتی ہوں، وہاں پر بیٹھنے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپا کریں، ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوا کرتی ہیں، وہ اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو اس پوری روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ آج بازار بھرے ہوئے، مسجدیں خالی ہیں۔ بھائیو ہم نے اللہ کے گھر کو بھرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ محبت ہمارے رب کو ہے۔ جس چیز سے محبت ہمارے رب کو، رب کے بندوں کو بھی اس چیز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کے آداب میں ایک بات، من توضأ وجاء الی المسجد فہو زائر اللہ، جب مسجدوں میں آؤ گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، فہو زائر اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ اور دنیا کے میزبان اپنی شان کے مطابق میزبانیاں کیا کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ مہمان کو بلا کر شیان شان میزبانی بھی نہیں ہوا کرتی، جیسا کہ ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے، گورنمنٹ کا ایک مہمان ہے، لیکن گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی بڑا نمائندہ اس کی مہمان نوازی کے لیے سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ بلا کر ایک مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر رہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام وزیر، آپ اس کے پروٹوکول کے لیے، جسے دنیا شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والی، جسے اللہ نے ایک اعزاز اور ملکہ عطا فرمایا، آپ نے اسے بلا کر اس کا شیان شان استقبال نہیں کیا ہے۔ جس سیکیورٹی رسک ہے، کبھی آپ اسے لاہور میں بلا کر یہ بات کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں اس کا جمعہ رکھیں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں سیکیورٹی رسک ہے، اسے بادشاہی مسجد میں بلایا جائے، پھر بادشاہی مسجد سے آپ اسے اٹھا کر آج کا جمعہ 106 راوی روڈ پڑھاتے ہیں۔ اور 106 راوی روڈ کی مسجد کتنی ہے؟ ہماری اس مسجد کے حال سے جتنا ایک اور حال بنا لیا جائے، بس اتنی سی جگہ ہے، اتنا، یعنی اسے 3 گنا یا 4 گنا کر لیا جائے، بس اتنی سی مسجد ہے، یعنی 1000 بندہ 1500 بندے کی جگہ ہے۔ بس آپ ایک مہمان کو بلا کر یہ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کے گھر میں آیا کرتا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندے کی میزبانی ایسے کیا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر اسے جنت کا داخلہ عطا کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں آئے، مسجد کا یہ ادب ہے، گھر سے وضو کر کے آئے، فاحسن الوضو، بہترین وضو کریں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی وضو کے اعضاء کو دھو لیا جائے تو وضو مکمل ہو جایا کرتا ہے، لیکن 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ بہترین وضو ہے، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اچھا سا وضو کیا، اللہ کے گھر میں آئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں اس ذات کا مہمان ہوں جو آسمان و زمین کی مالک ذات ہے۔ حضرات گرامی، مسجد میں آنے کے آداب اور مسجد کو تعمیر کرنے کے فضائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدہ،
بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی شیان شان قیامت کے روز اس کا گھر تعمیر کرنے والے ہیں۔ ہماری یہ مسجد کا حال آپ بھائیوں کے تعاون سے بنا، خوش ہوا کریں اس بات پر، جس کا 10 روپے بھی جس کی جیب سے نکلے، ہم نے یہاں پر بڑے مان سے بھائیوں کی جیبوں سے پیسے نکلوائے کہ آپ نے 1000 روپیہ دینا ہے، آپ نے 500، کسی نے 50، کسی نے 10، کسی کا 1 روپیہ۔ جہاں اللہ کی جناب میں کروڑ کی اہمیت ہے، وہیں 1 روپے کی اہمیت۔ خوش ہوا کریں کہ میرا 1 روپیہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا ہے۔ یہ آپ نے 1 روپیہ اپنی شان کے مطابق دیا، آسمان و زمین کا رب اپنی شان کے مطابق جنت میں 1 روپے کے بدلے آپ کا گھر تعمیر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا جن چیزوں کا مرنے کے بعد انسان کو اجر ملا کرتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے گھر کی تعمیر بھی شامل ہے۔ فرمایا اگر مسجد کے اندر مصحف رکھ دیا جائے، قرآن کا نسخہ کسی کو دے دیا جائے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، جب تک تلاوت کرتا رہے گا مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نہر کھدوا دی، لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، کھیت سیراب ہوتے ہیں، فرمایا مرنے کے بعد اجر و ثواب ہے۔ کسی راستے کے اندر کنواں کھدوا دیا، پانی کا بندوبست کروا دیا، کہیں پر RO پلانٹ، کہیں پر فلٹریشن پلانٹ کا اہتمام کر دیا، لوگ پانی بھرتے ہیں، یہ انسان قبر میں چلا گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد فائدہ دینے والی چیزوں میں سے اللہ کے گھر کی تعمیر بھی ہے۔ حضرات گرامی، جتنا ہو سکے ہم نے اس گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لینا ہے۔ جہاں اس کو بنانا شامل ہے، تعمیر کے اندر اس کی آباد کاری بھی شامل ہے۔ ہم نے اب اس مسجد کو بنا لیا ہے، یہ حال الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، باہر کا سین موجود۔ ہم نے یہ کوشش کر لی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اوپر والا حال بھی بھرنا ہے، اسے آباد کرنا ہے۔ اس کی آبادی میں قرآن کی تلاوتیں ہیں، یہاں پر قرآن کے حلقات قائم ہوں، ناظرہ قرآن کی کلاس ہو، حفظ کی کلاس ہو۔ بھائیو، یہ ہمارے مسجدوں کی آبادی ٹیم ورک کا تقاضا کیا کرتی ہے۔ کسی ایک آدمی، کسی ایک صدر، مسجد کے سیکٹری، مسجد کے امام اور خطیب کی ذمہ ہمیں کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان مسجدوں کی تعمیر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کریں کہ یہاں پر ہم حفظ کی کلاس شروع کریں، 10 بچوں کو لے کے آئیں، 1 بچے کو لے کر آئیں، 1 سے 2 سے 10 سے عورتوں کی کلاس شروع، ترجمہ القرآن کلاس ہو۔ یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کی آباد کاری کا خیال رکھا کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر ان کے گھروں کو آباد کر دیا کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر آباد رہیں، پریشانیاں گھروں میں نہ آئیں، آج سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اس کی آبادی کا خیال رکھنے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ کیا عطا کرنے والے ہیں۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ 7 سے مراد صرف 7 نہیں ہیں بلکہ کئی ہیں۔ جیسے عشرہ مبشرہ سے مراد صرف 10 صحابہ نہیں جنہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملی، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دنیا کے اندر 10 صحابہ کا اکٹھے نام لیا ہے، ورنہ کہیں پر آپ نے کسی اور صحابی کو جنتی کہا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ایسے بہت سارے صحابہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن عشرہ مبشرہ اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر اکٹھا نام لے کر 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں بہت سے لوگ ہونے والے ہیں، لیکن ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے اندر ہمارے موضوع سے متعلق وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ آدمی جسے اللہ کی عبادت کا نشہ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے، ایک نماز کو پڑھ کے جاتا ہے، فرمایا مومن المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والا بندہ مسجد میں ایسے ہوا کرتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوا کرتی ہے، کہ رب کے ساتھ باتیں،
اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ آج تک اگر میرا اور آپ کا تعلق کمزور رہا، اور کمزوری کی دلیل کیا ہے کہ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کا ادا نہ کرنا، یا مسجد کے ساتھ کمزوری کی علامت ہے۔ 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہونا، یہ اللہ کے گھروں کی آبادکاری ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر نہ اندھیرا دیکھتے ہیں نہ روشنی دیکھتے ہیں، اللہ کے گھروں میں حاضر ہوا۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، اندھیرا ہو، لائٹ گئی ہے، دور دراز کا سفر ہے، مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھا کر جنت کا داخلہ عطا کر۔ دنیا کے اندر اللہ کا گھر آباد، یا 4 لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، آج میں بھی نہ گیا تو 3 لوگ ہوں گے، 2 لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، میں نہ گیا تو 1 باقی رہے گا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، اس کی آبادی میں کمی آئے گی۔ میں چاہے اندھیرا ہے، طبیعت خراب ہے، بعد میں آ کر آرام کروں گا، لیکن مسجد کے اندر نماز کو میں نے ضرور ادا کروں۔ ہم اپنا جائزہ تو لیں، محاسبہ تو کریں بھائیوں، کہ فجر کی نماز میں ہماری اس مسجد، مجھے آپ کے سامنے تقریباً 10-12 سال ہونے والے، 10-12 سال، کیا ہماری مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ایک صف، یہ پوری ایک صف بھی مکمل ہو سکی کہ نہیں ہو سکی؟ آپ اندازہ کریں کہاں ہیں ہماری محبتیں، کہاں ہے ہمارا پیار۔ ہم اگر کسی نماز میں آتے بھی ہیں تو بھائیوں، جس طرح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کئی نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی۔ بندہ نماز پڑھ کر جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے قبول نہیں کی ہے، اسے افراتفری کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر کوشش کر اپنی اولادوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، خود آئیں، اولاد کو پکڑ کر لائیں، لاڈ اور پیار بعد میں۔ اولاد سو رہی ہے، یہ بچہ تھکا ہوا آیا ہے، یہ بچے کی فلائٹ مس ہو جائے، ہم تھکاوٹیں نہیں دیکھا کرتے، جہاں اس نے چند ڈالر کمانے ہو ہم خود اٹھا کر اسے بھیج دیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہو، آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہو، ہمارے سامنے بچے کی تھکاوٹیں آ جائیں، نہ ہم خود تھکیں گے، نہ اولادوں کو تھکنے دیں گے۔ فجر کی نماز ہو، وہی تعداد جو ظہر میں ہے، ہم اللہ کے گھر کے اندر فجر کے اندر حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سب سے زیادہ رحیم و کریم، لیکن فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ گھروں کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جن پر اللہ نے نماز کو فرض نہیں کیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں اگلی نسلیں مسجدوں کے ساتھ جڑیں، اولادوں کے اندر مسجد کی محبت پیدا ہو، تو بھائیوں انہیں اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کر آئیں، انہیں سمجھائیں یہ اللہ کا گھر ہے، انہیں بناؤ سنگھار کر۔ اچھا، پھر اللہ کے گھر کے اندر آنے کے آداب میں صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ۔ اچھا، ہم نے کبھی خاص اہتمام کے ساتھ، کوئی پارٹی ہے، کوئی پروگرام ہے، دفتر جانا ہے، آفس جانا ہے، کالج یونیورسٹی جانا ہے، خوشبو لگا کر، صاف کپڑے پہن کر، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تیاری کیا کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا رب کا گھر ہو، بدبودار کپڑے ہیں، گندا لباس ہے، لوگ دور بھاگ رہے ہیں، میں صف کے اندر کھڑا ہوں، اگر کوئی روک دے تو ہم اس کے گلے پڑ جایا کرتے ہیں۔ بھائیو، مسجد ایسا، کبھی ہم ہاتھ تو دیکھیں، ٹائل پر ہاتھ لگا ہے، وہیں پر کالک لگ گئی ہے، کہیں پر ہم بیٹھتے ہیں وہیں پر تیل کے نشان ہیں، کہیں پر ہم بیٹھتے ہیں وہیں پر بال گرا رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نے داڑھی سے ایک تنکا اللہ کے گھر میں پھینک دیا، کہنے لگے داڑھی تو تنکے سے صاف ہو اور اللہ کے گھر کے اندر تنکا ہو، امام بخاری کو گوارا نہیں ہے۔ ہم مسجد میں آئیں، اس کی صفائی اگرچہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی کو ذمہ داری دی کہ آپ نے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اسے پیسے دیے جاتے ہیں، وہ خادم ہے مسجد کا، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ میں اللہ کے گھر کے خادموں میں شامل ہو جاؤں، کل قیامت کے دن مجھے پکارا جائے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے آج ایک سائیڈ پر ہو جائے، میں بھی اس صف کا نمازی بنوں، اس صف کے اندر شامل ہونے والا بنوں، میں بھی اس لسٹ کا حصہ بنوں جس کے اندر مسجد کے خادم شامل ہونے والے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک
کالے سیاہ رنگ کی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی، صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا، اسے دفنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی، پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ فوت ہوگی، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہے؟ صحابہ نے رہنمائی کی، فرمایا اس کی قبر کدھر؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر رہنمائی کی جائے، بتائیں قبر کہاں ہے۔ عالم الغیب بھی نہیں تھے، صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول فلاں جگہ اس کی قبر ہے، بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ایک روایت میں آپ نے جا کر وہاں پر مغفرت کی دعا کی، اور ایک روایت میں آپ نے جا کر وہاں پر جنازے کے کلمات، جو جنازے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ والی دعائیں اس عورت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسجد کے آداب میں کہ کوئی آدمی لہسن اور پیاز کھا کر آئے، ہم مولی کھا کر آگے، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور کوئی سگریٹ پیتا ہوا آئے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ رگڑ کر بجھائے، اور کوئی مسجد کے اندر داخل ہو اور نسوار نکال کر مسجد کے وضو خانے میں پھینکے، بھائیو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت نہ ہو، میں سگریٹ پی کر آؤں اور پوری صف کو تنگ کرتا رہوں۔ کچھ آداب تو سیکھیں، کچھ عاجزی تو سیکھیں۔ یہ باتیں میرے لیے بھی، آپ بھائیوں کے لیے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، پھر آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں کو روشن کیا جائے، یہاں پر خوشبو لگائی جائے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عزت، ہم سب کی عزتیں حضور کے جوتے پر قربان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اعرابی آ گیا۔ اچھا اگر کوئی آدمی آ جاتا اور اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی مسجد میں آ گیا، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے آ کر کوئی مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کر دی، دیہاتی تھا، دوسرے علاقے سے آیا، اسے معلوم نہیں ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ آگے بڑھے اسے پکڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول پانی کا لے کر اس پیشاب پر خود بہا دیا۔ یہ ہاتھ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں جو مسجد کی صفائی میں استعمال ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں تھوک پھینک دیا، عربی تھے، بدو تھے، نئے نئے مسلمان تھے، چاہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے اندر مسجد میں جان بوجھ کر تھوک پھینکا جائے، پھینک دیا، غلطی ہو گئی، انسان تھے۔ صفائی کون کر رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو ہم آئیں گے مسجدوں میں، ادب کے ساتھ آئیں گے، احترام کے ساتھ آئیں گے، وقار کے ساتھ آئیں گے۔ جو پچھلی ساری زندگی میں مسجد کے ساتھ افراتفری اور کھلواڑ ہم نے کیا ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر کسی قسم کی جرت نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے گھر کا ادب و احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔